اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورے پاکستان کو السلام علیکم. اور میرے پاکستانیوں، مخاطب ہوں میں آج تمام نوجوانان پاکستان سے، اور اس کے بعد ہماری جو 52% پاپولیشن ہے، یعنی ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، ہماری خواتین جو ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں. اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ عوام دوست پارٹی جو ہے وہ ریولوشنری جو ہے وہ دو کام کر رہی ہے. ایک تو یہ کہ ہم نے خواتین کے لیے 40% جو ہے وہ نمائندگی رکھی ہے، اور 20% ہم جو ہے نا یوتھ کو کمنگ الیکشن میں ٹکٹ دینے جا رہے ہیں. یوتھ سے مراد یہ ہے کہ ایسے بچے، ایسے نوجوان جو 30-35 سال کے ہوں گے، اور ہمیں لگے گا کہ یہ بڑے ولنگ ہیں اور بڑے جو ہے وہ دبنگ ہیں. ان لوگوں کو ہم جو ہے وہ کمنگ الیکشن میں ٹکٹ دیں گے. بڑے بڑے جو برج ہیں ان کے خلاف ٹکٹ دیں گے اور ان کو الیکشن لڑوائیں گے. اس کے بعد جی ہمارے پاس خواتین ہیں، تو خواتین کو مخصوص سیٹیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو سٹائل ہے کہ پہلے ایک ہی خاندان کے 2-4 ایم پی اے، فیوڈل سرمایہ دار جاگیردار جو ہیں وہ پہلے ایم این اے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنی فیملی کی خواتین کو مخصوص سیٹوں پہ جو ہے وہ آگے نومینیٹ کرتے ہیں، اور پھر یہی لوگ جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ بکتے بھی ہیں، اور پھر ان کی بولیاں بھی لگتی ہیں، اور یہ پھر ملک کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. جمہوریت جو نام نہاد جمہوریت ہے اس کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. مطلب سسٹم کے لیے یہ ناسور ہیں، جو سسٹم کو کسی نہ کسی طور جو ہے وہ آگے دھکیل رہے ہیں. ان لوگوں کو ایڈریس کرنا بڑا ناگزیر ہے، اور ہم جو ہے وہ خیر ہمارا مطمع نظر ان لوگوں کو ایڈریس تو ہم کر رہے ہیں. ہماری اسٹرینتھ جو ہے وہ ہر دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے. میں پورے پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ مجھے کوئٹہ سے لے کے جو ہے وہ کراچی تک، اور کراچی سے لے کے لاہور تک، اور لاہور سے اسلام آباد، پھر جو ہمارے اپر ایریاز ہیں جتنے، سوا سے، بنیر سے، ہر جگہ سے ہمارے پاس پارٹی میں جو ہے وہ کارکنان ہمارے شامل ہو رہے ہیں. ہر شہر میں ہماری نمائندگی بڑھ رہی ہے. ہماری تنظیمیں جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژن لیول پہ، تحصیل لیول پہ اسٹرانگ ہو رہی ہیں. لیکن آج کی یہ جو میری آج کا میرا جو ایڈریس ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم جو ہے وہ دو کام اور کرنے جا رہے ہیں. ایک تو ہم ہر سٹی لیول پہ 313 فورس بنا رہے ہیں. یہ 313 جو ہے وہ بدر کے پہلا غزوہ تھا، اس کے جو ٹوٹل مجاہدین تھے وہ 313 تھے. یہ پہلے مسلمان تھے 313، جنہوں نے پھر آگے بڑھ کے پوری دنیا پہ حکمرانی کی. تو اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک، اور پھر ان کا پہلا جو غزوہ ہے اس کی تعداد 313 تھی. تو ہم نے سوچا کہ ہر شہر سے 313 والنٹیئرز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کام کرنے والے وہ ہم لے رہے ہیں، اور یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کی طاقت بنیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہمارے جو پروگرامز ہیں، فلاح کے پروگرامز ہیں، یہ ان پہ کام کریں گے، اور عوام دوست پارٹی کی جو بیسک امیج ہے اس کو جو ہے وہ عوام تک پہنچائیں گے. تو ہر شہر سے ہمیں 313 نوجوانوں کی ضرورت ہے. یہ وہ نوجوان ہیں جو ہماری سنگل کال پہ ہر وقت اویلیبل ہوں گے. ہمارے پاس بے شمار لوگوں نے اس میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کی ہے، لیکن میں نے آج بہتر سمجھا کہ میں اس پہ ایڈریس کروں اور آپ لوگوں سے ڈسکس کروں کہ ہمیں جو ہے وہ ہر شہر سے، ہر سوسائٹی سے، جیسے لاہور بہت بڑا شہر ہے تو یہاں سے 313 نہیں، ہمیں ہر سوسائٹی سے 313 لوگوں کی ضرورت ہوگی. کراچی ہے تو وہ اس سے بھی بڑا ہے، وہ 2.5 کروڑ لوگوں پہ مشتمل جو ہے، نفوس پہ مشتمل جو ہے وہ شہر ہے. تو وہاں پہ بھی ہمیں اس طرح سے مختلف جو ہے وہ سوسائٹی سے، مختلف ایریاز سے کراچی کو ہم نے علاقائی طور پہ تقسیم کرنا ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمیں جو 313 جو ہے وہ ہر علاقے سے 313 لوگوں کی ضرورت ہوگی. یہ والنٹیئرز عوامی خدمت میں پیش ہوں گے ہر وقت جو ہے وہ. اچھا، محلہ لیول پہ جو گراس روٹ لیول پہ ہم کمیٹیاں بنائیں گے وہ بھی انہی کے انڈر کام کریں گی، یا ہر چیز کو ایڈریس کریں گے. پھر ہمارے عوام دوست تندور جو لگ رہے ہیں اور عوام دوست لنگر خانے جو ہمارے ہم اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں، اس میں بھی یہ ہمارے جو ہیں وہ لڑکے، یہ ہمارے نوجوان جو ہیں
وہ پوری بھرپور شرکت ان کی ہوگی اور وہ ان ساری چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہوں گے، والنٹیرلی وہ ہمارے ساتھ کام کریں گے. تو میرے پاکستانیوں اس وقت جو ہے وہ پہلا جو ہے وہ نوجوانوں کا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ شامل ہوں. تو پورے پاکستان سے نوجوان جو مجھے سن رہا ہے اس وی لوگ کے توسط سے، ان کو میں عرض کروں گا کہ آپ جو گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور ہم جو ہے وہ آپ ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بنیں اور دکھائیں کہ معاشرے کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے. یہ بہت بڑا کام ہے، جو بہت بڑا ریولوشنری کام ہے، جس کا آپ کو جس کے امپیکٹس جو ہیں وہ تب پتہ چلیں گے جب اب 313 کے جو گروپس ہیں وہ اسٹیبلش ہوں گے. یہ ہم واٹس ایپ گروپ بنائیں گے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ اٹیچ ہوں گے، اور اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہر شہر، ہر قصبے، ہر گاؤں میں ہمارے 313 جو نوجوان ہیں وہ عوامی خدمت کے لیے پیش ہوں. یہ 313 کا جو ڈیجٹ ہے، یہ ہمارا 313 کے جو گروپس ہیں، یہ الٹیمیٹلی ان میں برکت بھی ہوگی کیونکہ بدر کے جو مجاہدین ہیں یہ ان کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو میرے پاکستانیوں، یہ ایک تو یہ میرا میسج تھا. تو نوجوان پاکستان جو ہے وہ تیار ہو جائیں کہ آپ 313 کے گروپ جو ہیں وہ 313 کے جو گروپ ہیں ان میں مل کے کام کرنے لگے اور قوم کی تقدیر بدلنے جا رہے ہیں. سیکنڈلی میں عرض کروں گا پاکستان کی خواتین سے جو اس وقت میری مائیں بہنیں بیٹیاں مجھے سن رہی ہیں، ان سے دست بستہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں. ہمیں پارٹی کو بڑی ضرورت ہے آپ کی. یقین کیجئے کہ جس طرح سے ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، اسی طرح سے ہماری خواتین جو ہیں وہ بھی بیک اپ کریں گی اس پورے نظام کو، اور ہم جو ہے وہ پاکستان لیول سے لے کے ویسے ہی پیرالل تنظیمیں بنا رہے ہیں جس طرح سے ہماری جو ہے وہ تنظیم ہے، مرکز کی جو تنظیم ہے مردوں کی، اسی طرح سے خواتین کی تنظیم بن رہی ہے. پنجاب لیول پہ بھی اسی طرح سے خواتین کی پریزیڈنٹ ہوگی، اور پھر اس کے نیچے پورا جو باڈی سٹرکچر ہے، جوائنٹ سیکٹری، جنرل سیکٹری، اسی طرح سے ہر طرح کی، اور یہ ڈسٹرکٹ لیول تک جا رہا ہے. تو مجھے پورے پاکستان کی سے اپنی بہنیں، مائیں، بیٹیاں سب کی ضرورت ہے. آئیے مل کے کام کرتے ہیں. ہم آپ سے کوئی یہ نہیں کرانے جا رہے کہ آپ گھروں سے نکلیں گی اور آپ کو ہم نے بہت جلسوں میں کھڑا کرنا ہے، لیکن آپ کے لیے بہت بڑے بڑے ٹاسک ہیں. ہم جو ہے وہ فلاحی طور پہ ایک پورا اسٹرکچر آف بزنس لے کے آئے ہیں جس میں جو چھوٹی انڈسٹریز ہیں ان کو اسٹیبلش کرنا ہے، اور وہاں پہ ہمیں خواتین کی بڑی اشد ضرورت ہے. اور یہ سوشل سیکٹر میں کام ہے جو ہماری خواتین کریں گی. تو ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کی جو خواتین ہیں ان کی باڈیز ہم بنا رہے ہیں. تو آپ ہم لوگوں سے رابطہ کیجئے. عوام دوست پارٹی جو ہے وہ نمائندگی آپ کو دے گی. جو ابھی شامل ہو رہے ہیں لوگ وہ اتنے اہم ہیں، وہ ساری زندگی ان کی اہمیت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. تو جو جس ڈسٹرکٹ سے، جس سٹی سے اپنی جو ہے وہ ذمہ داری لینا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ وہاں سے شامل ہو. ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ باڈیز بنا رہے ہیں، تحصیل لیول پہ باڈیز بنا رہے ہیں، سٹی لیول پہ، قصبہ لیول پہ، گاؤں لیول پہ، ہر جگہ پہ جو ہے وہ ہم تنظیم سازی کر رہے ہیں خواتین کی. تو میری پیاری بہنوں، میری پیاری بیٹیوں، میری پیاری ماؤں، میں آپ سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ عوام دوست پارٹی کا پارٹ بنیں. ہم پاکستان کی تقدیر بدلنے جا رہے ہیں. یقین کیجئے کہ میں آپ ہی کے جیسا ہوں، مڈل کلاس سے ہوں، اور نہ میں فیوڈل ہوں، نہ میں جاگیردار ہوں، نہ میں ذمہ دار ہوں، نہ میں کچھ اور ہوں. میں ایک عام پاکستانی ہوں. میں نہ سندھی ہوں، نہ میں پنجابی ہوں، نہ میں بلوچ ہوں، نہ میں کچھ اور ہوں، نہ میں سید ہوں، نہ میں مرزا ہوں، نہ میں افغان ہوں. میں کوئی چیز نہیں ہوں، میں صرف پاکستانی ہوں. اور میری سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو ہوں، مسلمان ہوں. اور میں جو ہے وہ میرے سامنے انسانیت کی تکریم سب سے زیادہ ہے، اور تمام مذاہب، تمام مکاتب فکر، تمام لوگ، تمام اصناف ساری میرے سامنے برابر ہیں. اور حقوق وہی جو اللہ نے تفویض کر دیے وہی ہم برین و انسان تک پہنچا رہے ہیں، وہی پہنچانے کا ہمارا ارادہ ہے. ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ہم کنٹریبیوشنز جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. تو یقین کیجئے کہ آپ کی ضرورت پہلے کبھی بھی اتنی پاکستان کو نہیں تھی جتنی آج ہے. تو پہلے طور پہ میری خواتین جو ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں،
وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں. پھر ہم ان کو سمجھائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے گروپ اسٹیبلش کرنے ہیں, کس طرح سے آپ نے ان کو اپنی خواتین کو موبلائز کرنا ہے, کس طرح سے ہم نے ایک دوسرے کی مدد کر کے آگے بڑھنا ہے, کس طرح سے ہم نے اپنی غربت کو, اپنے افلاس کو, اپنی پرابلمز کو کس طرح سے اوورکم کرنا ہے, کس طرح سے ہم نے نئی نسل کی ترویج کرنی ہے, نئی نسل کو ترقی دینی ہے, اور اپنے بچے مائیں جو ہیں وہ بہترین مائیں جو ہیں وہ بہترین قوم کو پیدا کرتی ہیں. تو قوم کی تعمیر جو ہے وہ ماؤں کی بدولت ہے, اور قوم کی تعمیر بیٹیوں کی بدولت ہے, قوم کی تعمیر جو ہے وہ ہماری بہنوں کی بدولت ہے. تو آپ چونکہ ایک نئی نسل کی تعمیر کرتے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح سے نئی نسل کی تعمیر کرنی ہے. ہم آپ کو ایجوکیٹ کریں گے, ہم آپ سے سیکھیں گے, ہم آپ کو سکھائیں گے بھی اور آپ سے سیکھیں گے بھی. تو میری بہنوں, میری ماؤں, میری بیٹیوں, آئیے مل کے پاکستان کے لیے کوشش کرتے ہیں, پاکستان کی ترقی کے لیے کوشش کرتے ہیں. مجھے آپ کی اشد ترین ضرورت ہے, اور یقین کریں آپ کو بھی میری ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. یہ جو جماعتی تقسیم ہے ہم اس کے مخالف ہیں, مجبور ہیں. اس پارلیمانی جمہوری نظام میں جماعت بنانے پہ اسلام منع کرتا ہے, ہر طرح کی فرقہ بندی سے, ہر طرح کی تقسیم سے. تو میں بالکل جو ہے وہ اس جماعتی تقسیم سے متفق تو نہیں ہوں, لیکن میں کیا کروں, مجبور ہوں. اس وجہ سے میں جماعت بنانے پہ مجبور تھا, اور پھر جماعت بنانے کے بعد اس کا نام بھی میں نے عوام دوست پارٹی رکھا, اس وجہ سے کہ ہم سارے دوست ہیں, بہن بھائی ہیں آپس میں, اور مل کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو ہمیں ہماری ترقی کا خواب تب تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک ہم جو ہے وہ مل کے یونائٹ ہو کے پاکستان کے لیے کاوش نہیں کرتے. سو میرے پاکستانیوں, آج کا میسج نوجوانوں کے لیے اور میری پیاری خواتین کے لیے, میری پیاری مائیں بہنیں بیٹیوں کے لیے تھا. سیکنڈلی تھوڑا سا آج کا منظرنامہ ڈسکس کر لیتے ہیں. پیپر میرے سامنے آتا تو پھر باہر کے جو معاملات ہیں اور جو اندر کے معاملات ہیں وہ میرے سامنے منظر پہ گھومنا شروع ہو جاتے ہیں. چونکہ ہم ذرا یہاں پہ ایسے سیکٹر میں بیٹھے ہوئے جہاں پہ معلومات تھوڑی سی زیادہ آ رہی ہوتی ہیں, تو پھر یہاں پہ جو خبریں چل رہی ہوتی ہیں ان کا بھی تیا پانچ ہم کر سکتے ہیں. خیر, نگران وزیر اعلیٰ کے لیے جی اپوزیشن اور حکومت میں لڑائی ہے. تو یہ تو وہ لڑائی ہے جو بچوں کا ایسا کھیل ہے جس میں پاکستان کہیں پہ بھی نہیں ہے, پاکستان سے محبت کہیں پہ بھی نہیں ہے, جہاں پہ ذاتی مفادات ہیں, اور ان مفادات کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی پسند ہے. آپ دیکھیں کہ نیب زدہ لوگ جو ہیں وہ آج چیمہ اور ایک اور بندہ جو ہے وہ انہوں نے نامینیٹ کیا, مسلم لیگ نون نے, اسی طرح سے تحریک انصاف اور باقی جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن المناک یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ کوئی موقع جانے نہیں دے رہے, ہر جگہ پہ لڑتے ہیں اور بچوں کی طرح لڑتے ہیں, اور ان میں سے ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو ان کو بتائے کہ آئیے ہم یہاں پہ بیٹھیں اور بیٹھ کے پاکستان کے لیے ڈائلاگ کریں اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کے. ہم ضرور آل پارٹیز جو ہے نا کانفرنس بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں جن میں پاکستان کی بات کریں گے, پاکستانیت کی بات کریں گے, اور ذاتی مفادات سے بڑھ کے جو ہے وہ کام کرنے کا میسج ان کو ضرور ڈیلیور کریں گے. لیٹ سی, ابھی تھوڑا سا آگے ہے, ذرا جو رجسٹریشن کے پروسیس میں ہے, تو ذرا ہمارا جو ہے وہ ٹھپا لگ جائے رجسٹریشن کا, اس کے بعد جو ہے وہ ہم بالکل سیاسی طور پہ اتنے فعال ہوں گے. سیکنڈلی جی پی ٹی آئی ارکان کو جی 35 ارکان کے استعفے منظور ہو گئے ہیں. اللہ اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں وہ کہتے تھے جی آپ آئیں گے 1 to 1 جو ہے وہ اسپیکر کے سامنے پیش ہوں گے تو پھر جو ہے نا وہ آپ کے استعفے ہوں گے. لیکن جیسے ہی عمران خان نے کہا کہ میں دوبارہ آ رہا ہوں, اس کے بعد جناب گورنمنٹ کی جو ہے وہ طبیعت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہوگی. ان کو پتہ ہے کہ دوبارہ یہ آئیں گے. یہی میں بات پہلے بھی کرتا رہا ہوں کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر عمران خان جو ہے وائزلی ڈیسیژن کرتا اور اس وقت جو ہے وہ استعفے نہ دیتا اور اگر سسٹم کے اندر رہتا تو یقین کریں دوبارہ اس کو موقع مل سکتا تھا اس کو کرنے کا. اپنا اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ پہلے سے کہہ سکتا تھا اس سسٹم کو, اور ممکن ہے کہ اس کو دوبارہ موقع مل جاتا وزیر اعظم بننے کا اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے. اور یہ جو انہوں نے 5-6 مہینے میں 7 مہینے میں پاکستان کا جو بیڑا گرک کیا, ہو سکتا ہے یہ اتنا بیڑا گرک نہ ہوتا. تو ایک بہترین لیڈر کو بڑے وائز اور بولڈ ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں, لیکن انلکیلی ہمارا جو نوجوان ہے جس نے اس کو ہیرو بنا کے اپنے اندر سیٹ کیا ہوا ہے, وہ اپنے ہیرو کی کوئی بھی اس کے متعلق غلط بات برداشت نہیں کرتا, اور اس کی کوئی بھی غلطی جو ہے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو خیر مانے نہ مانے, لیکن تاریخ جو ہے
وہ لکھتی چلی جاتی ہے، اور جو جس نے کیا ہوتا ہے پازیٹیو کیا ہوتا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جو جس نے نیگیٹو کیا ہوتا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو تاریخ جو ہے وہ یہ ساری باتیں لکھ رہی ہے. عمران خان آج سے 5 سال بعد بیٹھ کے ڈسکس کریں گے کہ عمران خان نے 5 سال پہلے جو کیا تھا وہ کتنا ٹھیک اور کتنا غلط تھا. اینی ویز پاکستانیوں، میری پاکستان کے لیے اور آپ سب کے لیے دعا ہے، اپنے لیے بھی دعا ہے، اور آپ سے بھی میں دعاؤں کی اپیل کرتا ہوں. دعائیں جو ہیں وہ یقیناً سسٹم میں ایک بڑا اضافہ ہوتی ہیں. دعائیں جو ہیں وہ بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہوتی ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے. خاص طور پہ ہمیں اپنے پاکستان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. لاسٹلی اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.